السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے روشن دماغ سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جن سے لوگ بہت پیار بھی کرتے ہیں اور بہت اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے دلائل سے اور اپنی گفتگو سے مشکل موضوعات پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو اکثر یہ سوال کرتا ہے جی کون ہے جو بول سکتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک علی ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں اور ان کے پیشرو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں۔ گو کہ ان کا موضوع سائنس ہے لیکن وہ سماجی موضوعات اور جو دیگر موضوعات ہیں، سیاسی موضوعات، ان پہ بھی یکساں مہارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ صرف ان کی مہارت نہیں لگتی، ان کے دل کی آواز بھی لگتی ہے۔ چند ماہ پہلے یہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں شکیل چودھری صاحب، تو وہ جو یہاں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے سیکریٹری بھی ہیں، تو انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ تو میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ ہیں عمیر، انہوں نے میرے موبائل سے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا ایک لیکچر ریکارڈ کر لیا جو کہ تقابلی جائزہ تھا پاکستان، چائنا اور بھارت میں جو سائنسی ترقی ہے اس حوالے سے۔ تو وہ کوئی 45 منٹ کا تقریباً طویل لیکچر تھا، اس میں سوال جواب بھی تھے۔ تو وہ ہم نے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا، تو وہ اب تک تقریباً 3500 گھنٹے یعنی 3500 گھنٹے وہ انٹرویو دیکھا جا چکا ہے، اور وہ زیادہ جو انٹرویو ہے وہ انڈیا میں دیکھا گیا۔ اس پہ میں نے ٹویٹ کیا، اور جو ہمارے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں عمر چیمہ نے بھی اس پہ کیا کہ یہ ہماری سائنس میں دلچسپی ہے کہ پاکستان میں کم دیکھا گیا ہے اور انڈیا میں وہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس میں انڈیا والوں نے بہت پیار بھی کیا ہے، لیکن بہت سوال بھی اٹھائے ہیں اور بہت برا بلا بھی کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فیور کرتے ہیں، یہ پاکستان کی فیور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے فیور کریں گے بھی۔ تو آج ہمیں یہ خوش قسمتی سے یہ موقع ملا، ڈاکٹر صاحب سے میں اسی وقت سے رابطے میں تھا، تو آج ڈاکٹر صاحب نے بہت محبت اور عنایت فرمائی کہ کیمرے بھی ان کے ہیں، گھر بھی ان کا ہے، اور ڈاکٹر صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ آپ کا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو تھوڑی چار جماعتیں پڑ جاتا ہے، جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں، تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر شفٹ ہو جائے۔ تو آپ کو اس سارے ماحول میں جب لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی ہماری جو ویلیوز ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، جو پردہ نشین خواتین ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ کیسے یہاں رہ لیتے ہیں اس سوسائٹی میں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ڈر تو کوئی نہیں لگتا۔ لوگ سوشل میڈیا پہ جو کہنا چاہیں سو کہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اور کیوں پہنچائے؟ کیونکہ میں تنقید تو کرتا ہوں، لیکن اس خیال سے، اس امید سے کہ ادھر جو خرابیاں ہیں وہ ان میں کچھ کمی آ جائے۔ آخر میں اس ملک کا شہری ہوں، ادھر ہی پیدا ہوا، ادھر ہی مروں گا۔ تو میرے خیال میں ہر شخص کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اسے ایک بہتر جگہ بنایا جائے۔ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ باہر بھی چونکہ پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کے باہر کہیں یورپ یا امریکہ میں شفٹ ہو جائیں؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، کیونکہ جب میں یہاں سے گیا تھا 19 سال کی عمر میں، تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے جلد از جلد واپس پہنچنا ہے۔ کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے جب میں باہر جاتا ہوں۔ اور میں نے پھر اپنی پڑھائی کچھ سال کے بعد ترک کر دی، واپس آ گیا، 6 مہینے رہا، اور یہاں پھر لوگوں نے کہا کہ جاؤ، والدین نے کہا کہ واپس جاؤ۔ تو اس واپس جانے کے بعد پھر میں نے اپنی ڈگریاں مکمل کی، پھر میں پاکستان آ گیا۔ پہلے کراچی میں نوکری تلاش کی، ادھر کسی نے نہیں دی۔ کراچی یونیورسٹی گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تم کس طرح سے ہمارے ہاں پہنچے ہو؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، میرے پاس MIT کی ڈگریاں ہیں، 3 ڈگریاں ہیں، ایک فزکس میں ماسٹرز ہے، ایک EE الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز ہے، میتھمیٹکس میں بیچلرز ہے، کچھ تو مجھے آپ دیں، کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو دے دیں۔
انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. تو پھر میں یہاں اسلام آباد آیا اور سن 73 سے میں ادھر ہی ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی میں نے پڑھایا. پھر 12 سال پہلے میں ریٹائر ہوا جب 60 کی عمر سے میری عمر زیادہ تجاوز کر گئی. تو بس اب جو تھوڑا وقت رہ گیا سو ادھر ہی گزاروں گا. کیوں جاؤں میں باہر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، 72 سال کی عمر میں ماشاءاللہ آپ کے جذبے بھی اور آپ خود فزیکلی بھی بہت فٹ ہیں. اس فٹنس کا کیا راز ہے؟ کوئی راز نہیں ہے، بس عام کھانا پینا، بہت زیادہ بھی نہیں. نہیں، میں تو ذہنی اعتبار سے جو آپ کی تازگی ہے اور جوانی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو نوجوان نہیں سمجھتا، کاش کہ میں ہوتا. لیکن میں کافی کچھ پڑھتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں اپنے مضمون میں بھی اور دنیا کے حالات کے بارے میں بھی. تو اس طرح سے ذہن زندہ رہتا ہے. جس نے دنیا کو سمجھنا چھوڑ دیا ہو وہ پھر سو جاتا، اس کا دماغ سو جاتا اور پھر وہ خود بھی سو جاتا.